बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं 22 अप्रैल से भारत पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा था, लेकिन भारत ने 3 हमले किए और पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को जब भारत पर जवाबी हमला किया तो उनके राफेल तैयारे और दीगर तबाही हो गई, एयरबेस उड़ा दिया गया, जिस पर भारत ने डरते हुए कि पाकिस्तान अगला हमला ना करे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को फोन करके पाकिस्तान को सीज फायर करने की दरख्वास्त की। जब भारत पाकिस्तान के ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया तो भारत पर उन्हीं की अपोजिशन जमातों ने और मीडिया ने तनकीद शर्मा कर दी कि मोदी ने भारत को रुसवा करा दिया है, पाक भारत की शिकस्त का बायस मोदी है। पाकिस्तान के शहीनों ने, पाकिस्तान की फौज ने एक हमले में भारत के राफेल तैयारे, एयरबेस और दीगर मकामात को एक ही हमले में स्क्रैप बना दिया, वो उड़ने के काबिल नहीं रहा। लेकिन गुज़श्ता रोज मोदी ने एक नया ड्रामा छेड़ दिया। उसने कहा कि आइंदा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, जबकि पाकिस्तान ने भारत के 3 हमलों के बाद एक हमला सिर्फ किया था। दूसरी तरफ भारत को शिकस्त होने के बाद उसने भारत पर बेवकूफ क्यों बनाया? इस वजह से कि मोदी का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो चुका था। लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी रिजाइन दे। अपोजिशन जमातें और भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी पर बरस रहा था कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जंग के काबिल नहीं थे तो हर तीसरे दिन पाकिस्तान में दहशत गर्दी क्यों कराते हो, अवाम को गुमराह क्यों करते हो। और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल के बाद पहली दफा अवाम में आए और उन्होंने शिकस्त मानी कि हाँ, पाकिस्तान ने बहुत खौफनाक हमला किया था, लेकिन साथ ही ये कहा हम आइंदा न्यूक्लियर में नहीं आएंगे। नाज़रीन, ये बात तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन भारत अरसा दराज से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें करवा रहा है, जिसमें 85,000 से ज्यादा शहादतें हुई। जो यूएनओ के मुताबिक सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है जब चाहता है और पानी बंद कर देता है। 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर, जो कि भारत का इलाका नहीं था, वहां एक दहशतगर्दी की वारदात हुई, जिस पर पाकिस्तान ने हर किस्म की तहकीकात कराने का, ताउन का पेशकश की और उन्होंने कहा भारत एक सबूत ना दे सका। उसको बहाना बना के भारत ने बहार में अपने इलेक्शन सीधे करने के लिए पाकिस्तान का पहले पानी बंद किया, फिर मिसाइल दागे, फिर ड्रोन हमले किए, तो फिर पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सुबह 10 बजे बाद नमाजे फजर नाफल पढ़कर भारत पर हमला आवर हुए। तो भारत दिल्ली से लेके भारत की तमाम अहम तनसीबात पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की बड़ी फौज के निशाने पर थी। और देखते ही देखते पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के रफील तैयारे समेत एयरबेस और साइबर क्राइम के जरिए उनका नेटवर्क तबाह कर दिया। और भारत चंद ही दिनों वक्त में उनकी तमाम एयरबेस के जहाज स्क्रैप बन चुके थे और एयरबेस खंडरात और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में तबाही देख के भारत घबरा गया और मोदी ने फौरी तौर पर अमेरिका से राब्ता करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि आप सीज फायर कर दे। पाकिस्तान ने जब भारत को शिकस्त दी, और इसका इतराफ नाज़रीन ना सिर्फ बीबीसी, सीएनएन, पूरी दुनिया ने कहा कि भारत पाकिस्तान के जंग करने के काबिल नहीं है। भारत की फौज की तादाद पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है, उसके पास मिसाइल भी ज्यादा हैं, उसके पास असला बारूद भी ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की काबल पायलटों ने भारत की तमाम एयरबेस और अहम तनसीबात और ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया और S-400 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तो भारत के हाथ पांव फूल गए और भारत सुलह करने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान का पहला हमला, अभी 4 हमले और करने थे। हमारी इतला है फजर के बाद पहला हमला किया गया, तो पहले हमले पे ही भारत ने सिलेंडर कर दिया। कहते हैं ना, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, तो पाकिस्तान का एक हमले ने भारत को हिजड़ा बना दिया और वो जंग के काबिल नहीं रहा। इस पर भारत ने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर, सिंध ताश मुआहदा और दीगर मसाइल हल कराएंगे। और पाकिस्तान अमेरिका की कहने पर भारत की दरख्वास्त पर इस बार किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। और नरेंद्र मोदी का भारत का मीडिया जो कभी कह रहा था
لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا، کراچی کی بندرگاہ تباہ کر دی، پاکستان کا ایئر بیس ختم کر دیا۔ لیکن ایک حملے کے بعد جب بھارت جنگ کے قابل نہیں رہا اور جو پاکستان کے جوابی حملے میں ایک بھی فائر نہیں کر سکا، اس کے بظاہر اسی جگہ رک گئے، اس کے طیارے اڑنے کے قابل نہیں رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے پائلٹوں نے، پاکستان کے ایئر چیف اورنگزیب، ایئر مارشل اورنگزیب کی حکمت عملی پر ان کے رافیل طیارے دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر ہو گئے۔ اس پر نریندر مودی کے بارے میں بھارتی میڈیا جو پاکستان کو ختم کرنے کے دعوے کر رہا تھا، نریندر مودی کو کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے بھارت کو شکست فاش ہوئی ہے، ہماری تمام تنصیبات ان کے حملے میں تھی، ہماری ایئر بیس اٹیک کر دیا گیا، سائبر اٹیک کے تحت انہوں نے ان کی تمام مشینری کو جام کر دیا۔ اور نریندر مودی سے کہا جا رہا تھا کہ آپ فوری طور پر ریزائن دیں، اور کانگریس کی تقریروں میں اپوزیشن نے نریندر مودی کو سخت نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا نریندر مودی ایک بزدل آدمی ہے، جب بھی الیکشن قریب آتا ہے تو پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر جنگ کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان نے یہ نہیں کہا جواب دیں گے، جواب دے دیا۔ تو نریندر مودی کو اب اس کی سیاست خطرے میں جا رہی ہے، اس کی سیاسی جماعت پی جے پی کا مستقبل ختم ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ روز اس نے 22 اپریل کے بعد بار بار پاکستان نے کہا، اپنی عوام کے سامنے آیا اور یہ الزام لگایا کہ آئندہ ہم نیوکلیئر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین، بھارت تو خود نیوکلیئر طاقت ہے، پاکستان بھی نیوکلیئر طاقت ہے، لیکن پاکستان کی فوج، کابل نیوی، پاکستان کے پائلٹ، جسے دنیا جہاں مانتی ہے کہ پاکستان کے پائلٹ ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی مشکل حالات میں پاکستان سے اڑ کر بھارت کے ہر شہر پر، پاکستان کے میزائلوں پر، بھارت کی تمام تنصیبات، ایٹمی تنصیبات، ان کے ایئر بیس، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پاکستان کے نشانے پر ہیں، اور یہ پاکستان انہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، جو 10 مئی کو کیا تھا۔ اسی کے بعد نریندر مودی نے پاکستان پہ اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے اپنی عوام کو نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے کہا، نریندر مودی نے کی جانب سے جوابی کارروائی کے بعد آج منظر پر آئے اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تیاری سرحد پر حملہ کرنے کی تھی، لیکن بھارت نے پاکستان کو سینے پر وار کیا۔ یہ ایک جھوٹا اور بے مقصد بیان ہے۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں ڈر کر انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی، پہلے میزائل داغے، پھر ڈرون حملے پھینکے، لیکن پاکستان کا ایک حملہ کے بعد بھارت جنگ کے قابل نہیں رہا۔ بھارت کی فضائیہ نے سلنڈر کیا، بھارتی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور بھارت نے خود امریکہ سے رابطہ کیا۔ سی این این کے نمائندے کے مطابق پاکستان کا اتنا منہ توڑ زوردار جواب تھا جس پر بھارت کو سلنڈر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملا۔ مودی نے اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ڈرون اور بھارت کے میزائل نے حملہ کیا اور پاکستان کی فضائیہ کے ان ایئر بیس کو نقصان پہنچایا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے جواب میں نہ تو ان کی ایئر بیس رہی، نہ ان کے رافل طیارے رہے، نہ S-400 رہا، نہ ان کا بیئر کمانڈر رہا، نہ ان کی فوج آگے بڑھ سکی، نہ ان کی بحریہ آگے بڑھ سکی، اور نیوی نے بھی سلنڈر کر دیا، کیونکہ ترکی کی طرف سے آیا ہوا بحری بیڑا ان کا منتظر تھا۔ ناظر، پاکستان نے جس بہادری سے ان پر جواب دیا، اس کے بعد بھارت کو اتنا نقصان ہوا کہ اس کے نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاک فوج آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر نے گزشتہ روز ISPR کے مطابق CMH راولپنڈی کا دورہ کیا اور بھارتی جارحیت کے دوران زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف حافظ عاصم منیر نے دورے کے دوران زخمی جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی بہادری کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا، جس قوم کے پاس ایسے بہادر افسر اور جوان ہو، اسے بھارت کیا 10 بھارت بھی آ جائے تو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی لیے پاکستان کی فاتحہ پر دنیا نے تعریف کی۔ پاکستان نے آرمی چیف نے کہا، آرمی چیف فوجہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے زخمیوں کو مسلسل دیکھ بھال کے لیے مسلح افواج کو ہدایت کی، اور جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپریشن بنان مرسوم، یعنی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے دوران پاکستان کی فوج، پاکستان کی بحریہ، پاکستان کی نیوی اور عوام ثابت قدم کے ساتھ جس پر عزم اور متحد رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ ملک کی عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے
جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے شہریوں اور جوانوں کی بہادری اور قربانی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے، اور پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ہر فرد کے ساتھ، ہر عزم یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس موقع پر پاکستان کی حکمت عملی کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا پاکستان پر کوئی بھی ملک میلی آنکھ کی طرف دیکھے گا تو پاکستان 365 دن، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، 24 گھنٹے اور ہر سیکنڈ اپنے ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی بھارت جیسے ایک نہیں 10 بھارت کو نیست و نابود کرنے کی پوزیشن میں رکھتا ہے، اور پاک فوج نے ہمیشہ اس خطے میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین، بھارت نے کہ فرانس نے بھارت کو کہا کہ یہ ایک نہل ملک ہے، ان سے رافیل طیارے تیار نہیں ہوتے۔ S-400 تباہ ہونے پر رشیا بھی ان سے ناراض ہے کہ بھارت بیسیکلی ایک بزدل ہے، ان سے طیارے تو لے لیے، انہوں نے اسلحہ تو لے لیا، لیکن پاکستان کی شہینوں کے، پاکستان کی فوج کے سامنا کرنے کے قابل نہیں۔ جیسے ہی سامنا ہوتا ہے، چاہے کنٹرول لائن ہو یا پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنا ہو، تو پاکستان کا منہ توڑ جواب بھارت کے جسم پر ایسا نشان ہے جس کے تا حیات زخم ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے شاید مودی نے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نئی ٹرک کی بتی کے لگایا اور کہا کہ ان کا جو آپریشن سندور ہے وہ ختم نہیں ہوا، فی الحال روکا ہے، اگر اب حملہ کیا تو پھر پوز کیا ہے تو پھر پاکستان کی فوج کا ابھی ایک سٹیپ تھا، 4 سٹیپ اور کرنے تھے، اور دلی سمیت ان کی تمام اہم تنصیبات، ایئر بیس، برگیڈ ہیڈ کوارٹر پاکستان کے میزائل اور طیاروں کے نشانے پر ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ بھارت یہ غلطی کر کے اپنے آپ کو تباہی سے بچائے گا، ورنہ پاکستان کل بھی جیتا تھا اور آئندہ بھی فتح یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔